والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنتم عاكفون في المساجد. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. دروشی پڑھے جی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. بعد از حمد و صلات لائق صد تعظیم و تکریم جمیع حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. مالک لم یزل کا ہم پر کروڑوں احسان ہے. اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. دعا کریں آج کے عنوان کے حوالے سے یہاں پر میں جو کچھ بھی بیان کروں، اللہ رب ذوالجلال مجھے حق اور سچ بیان کرنے اور پھر ہم سب کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ویسے تو آپ کے علم میں ہے کہ جیسے ہم جتنے بھی جمعے کے خطبے ہوتے ہیں یہ تاریخ پر ہوتے ہیں، یعنی کوئی نہ کوئی واقعہ یا ایونٹ ان کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. جیسے رمضان المبارک 3 رمضان المبارک سیدہ فاطمہ پاک کے حوالے سے ہے، پھر 10 رمضان المبارک سیدہ عائشہ پاک کے حوالے سے، پھر اسی طرح 19 رمضان المبارک حضرت ام رقیہ کے حوالے سے، پھر 17 رمضان یوم بدر ہے، 27 رمضان یوم فتح مکہ ہے. یہ اس طرح ہوتے ہیں. لیکن یہ واقعات، یہ چیزیں میں نے پہلے بیان بھی کی ہیں، لیکن میں نے اس دفعہ ضروری سمجھا کہ جو شرعی مسائل ہیں ان سے آشنائی بہت کم ہے اور وہ ہمارے لیے از حد ضروری ہیں، بجائے اس کے کہ کسی ایونٹ کا کوئی واقعہ سنایا جائے. میں نے یہ سمجھا کہ رمضان المبارک میں پیش آنے والے جتنے بھی مسائل ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے میں بیان کر دوں. اب اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام وہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویسے تو عبادات میں مشغول ہی رہتے تھے، لیکن یہ جو آخری
10 دن ہوتے تھے، ان میں عبادات زیادہ فرمایا کرتے تھے۔ آج چونکہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ بعد از نماز مغرب شروع ہو جائے گا، اور یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، جس میں عموماً یہ دعا بھی پڑھی جاتی ہے، اللہم اجرنا من النار۔ یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، اس میں یہ دعا بھی آپ لوگ زیادہ مانگیں۔ آخری 10 دنوں میں، آخری عشرے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادات زیادہ فرمایا کرتے تھے، اور امت کو بھی یہ درس دیا کہ تم بھی عبادات زیادہ کرو۔ اچھا، روزہ رکھا یہ بھی عبادت ہے، تلاوت کلام الہی کیا یہ بھی عبادت ہے، رات کو تراویح پڑھی، قرآن سنا یہ بھی عبادت ہے، دن بھر روزہ رکھا، نمازیں پڑھی، ذکر و اذکار کیا، سارا عبادت ہے۔ تو زیادہ عبادت سے کیا مراد ہے کہ زیادہ عبادت کرو؟ یہ کہہ دیتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10 کے بجائے 20 30 رکعتیں 40 پڑھتے تو یہ زیادہ ہو سکتی تھی، لیکن ایک اور انعام اللہ نے فرمایا کہ یہ ساری عبادتیں اپنی جگہ پر بجائیں، میں تمہیں 10 دن کے اعتکاف کا حکم دے رہا ہوں۔ جو 10 دن کا اعتکاف کرے گا اللہ رب ذوالجلال اسے 2 مقبول حجوں کا ثواب عطا فرما دے گا۔ باقی عبادتیں تو معمول سے چلتی ہیں، پورا سال بھی تلاوت بھی کرتا ہے بندہ، نفلی روزے بھی رکھتا ہے، ذکر و اذکار بھی کرتا ہے، لیکن اعتکاف آخری 10 دن رمضان المبارک کا آخری عشرہ فرمایا کہ اس میں تم اعتکاف کرو، تمہیں 2 مقبول حجوں جتنا ثواب عطا فرما دوں گا، اور 2 عمروں جتنا ثواب عطا فرما دوں گا۔ بندہ 5 لاکھ 6 لاکھ لگا کر جا کے حج کرے، اس کے پاس سند نہیں ہے، سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ میرا حج قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ آج کی رقم کے مطابق کوئی عمرہ ادا کرے، اس کے پاس بھی کوئی سند نہیں ہے کہ میرا عمرہ قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ فرمایا 10 دن کا اعتکاف کرو خلوص نیت کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ، میں تمہیں 2 حجوں جتنا ثواب عطا کر دوں گا۔ یہ بطور عبادت ایک طریقہ بتایا کہ آخری 10 دنوں میں تم نے آ کر اللہ پاک کے گھر میں اس کی عبادت کرنی ہے۔ سیدہ عائشہ پاک سلام اللہ علیہ آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس 10 دنوں سے پہلے، 1 دن پہلے کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے کہ اب میں نے اللہ کی عبادات اور زیادہ کرنی ہے۔ آپ مسجد میں خیمہ لگایا کرتے تھے اور پھر وہاں پر عبادات کیا کرتے تھے۔ عبادات وہی ہوتی تھی، صرف اب میں آگے آپ کو مطلب سمجھانے لگا ہوں۔ یہ اعتکاف العکوف سے ہے، اعتکاف بیٹھنے والے کو معتکف کہتے ہیں اور اس عمل کو اعتکاف کہتے ہیں، اور یہ العکوف سے نکلا ہے، جس کا معنی یہ ہے کسی چیز پر تعظیماً متوجہ ہو جانا، کسی چیز پر تعظیماً متوجہ ہو جانا عبادت کی نیت سے اعتکاف کہلاتا ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں عبادت کی نیت سے اور لغت میں بھی عبادت کی نیت سے مخصوص جگہ پر، مخصوص اوقات میں، مخصوص اطاعت کے مطابق اور مخصوص شرائط کے مطابق 10 دن عبادات کرنا یہ اعتکاف کہلاتا ہے۔ اب مخصوص اطاعت کیا ہے؟ مطلب ہم عام دنوں میں کہتے ہیں اللہ ایک ہے، 10 دنوں میں ہمارا ارادہ بدل جاتا ہے یا ہماری کوئی عبادات کا رخ چینج ہو جاتا ہے؟ نہیں، مخصوص عبادات یہ ہیں، لوگوں تم عام دنوں میں یا رمضان ہو گھروں میں بیٹھ کر بھی نمازیں ادا کرتے ہو، قرآن بھی پڑھتے ہو، لیکن مخصوص جگہ پر جب تم آ کر مخصوص عبادات کرتے ہو تو یہ سنت محمد مصطفیٰ کہلاتی ہے۔ اس عبادت کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ معتکف اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو لازم پکڑتا ہے،
اور ایک معنی یہ ہے کہ یہ ملازمت کرتا ہے 10 دنوں میں. 10 دنوں میں کیا کرتا ہے؟ ملازمت کرتا ہے. اب اس پر لازم ہو جاتا ہے یہ دنیا کے سارے معاملات سے کٹ آف ہو جائے. دیکھیں آپ نماز گھر میں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ساروں سے ملتے ہیں، بہن بھائی رشتہ داروں سے سب سے ملتے ہیں، لیکن مخصوص اطاعت یہ ہوگی کہ 10 دنوں میں پھر ان سب سے مسجد میں ملاقات کرنی ہے، اپنے بھائی سے، اپنے محرم رشتوں سے. لیکن آپ نے بازار میں نہیں جانا، آپ نے غیر ضروری طور پر مسجد کے احاطے کو نہیں چھوڑنا. جب آپ مخصوص جگہ پر آ کر اس انداز سے مخصوص عبادت کریں گے تو یہ اعتکاف کہلاتا ہے. صحیح بخاری شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے، باب الاعتکاف فی العشر الاواخر والاعتکاف فی المسجد کلھا فی المساجد کلھا، کہ اعتکاف جو ہے یہ ہر مسجد میں رمضان کے آخری 10 عشروں میں بیٹھا جاتا ہے. رمضان کے آخری عشرے میں 10 دن جو ہیں اس میں بیٹھا جاتا ہے اعتکاف. رمضان کا جو آخری عشرہ ہے 10 دن ان میں. اب یہ امام بخاری نے فرمایا ہے کہ ہر مسجد میں بیٹھا جاتا ہے، تو مسئلہ بھی یہی ہے، ہر مسجد میں بیٹھا جاتا ہے. لیکن کیوں فرمایا ہے؟ ابھی کوئی اس میں لاجک بھی تو ہوگی. اصل میں ایک ضعیف حدیث پیش کی جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعتکاف صرف 3 جگہوں پر ہے، صرف 3 جگہوں پر ہے. ایک کعبۃ اللہ میں، ایک مسجد نبوی شریف میں، اور ایک بیت المقدس میں ہے. 3 جگہوں پر اعتکاف ہے. امام بخاری نے بیسیکلی اس ضعیف حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ حدیث ضعیف ہے، اور صحیح سند کے ساتھ جو روایت ہے وہ فی المساجد کلھا، ہر مسجد میں اعتکاف بیٹھا جا سکتا ہے. اب بخاری شریف کی حدیث نمبر 2025 اور حدیث نمبر 2026، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے. حضرت عائشہ پاک سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں جب تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظاہری زندگی باقی رہی، ظاہری طور پر آپ موجود تھے، تو آپ آخری 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے. سنن ابی داؤد کی بھی روایت ہے اور 691 نمبر حدیث پاک ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال 20 دن کا اعتکاف کیا. اب یہ حدیث موجود ہے، حضور 20 دن کا اعتکاف بھی کر چکے ہیں، لیکن تواتر نہیں ہے، صرف ایک حدیث موجود ہے. 10 دن کی بے شمار روایات ہیں، لیکن سیاستہ میں 20 دن کا بھی ذکر ہے. لیکن اس کا ایک میں جواب آپ کو دے دیتا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال کسی سفری تقاضے کی وجہ سے اعتکاف نہیں کیا تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ یہ میرا آخری سال ہے ظاہری حیات میں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا دور بھی 2 دفعہ جبریل امی کے ساتھ کیا تھا، اور اعتکاف بھی 20 دنوں کا اس آخری سال میں کیا تھا. اب حضور کو پتہ تھا کہ یہ میری حیات ظاہری جو ہے اس کا آخری سال ہے. یعنی یہ اتنا ضروری، آقا کریم سے ضروری سے مراد کہ سنت ہے، فرض واجب تو نہیں ہے کسی پر بھی، لیکن سنت موقدہ علی الکفایہ ہے. کسی مسجد میں کوئی جب نہیں بیٹھتا تو اگر ایک بندہ بھی بیٹھے تو سب کی طرف سے یہ ادا بھی ہو جاتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت، اس کی افادیت بتائی کہ جو رہ گیا تھا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آخری سال میں 20 دن کا اعتکاف کیا. اب کوئی اگر یہ ضد لگا لے کہ نہیں میں نے تو سیاستہ میں پڑھا ہے 20 کی بھی روایتیں، تو وہ بے شک کرے، ہم اس کو کافر مسلمان ہونے کی کوئی سند جاری نہیں کرتے، چونکہ سنت سے ثابت 20 دن کا بھی تو ہے، اس لیے وہ 20 دن کا کر سکتا ہے. لیکن عین جو تواتر کے ساتھ سنت موقدہ ثابت ہے وہ رمضان المبارک کے آخری 10 دن ہیں. اب قرآن پاک کی جو آیت میں نے پڑھی ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اپنی بیویوں کے قریب نہ جاؤ چونکہ تم اعتکاف کی حالت میں مسجد میں ہو. اپنی بیویوں کے قریب نہ جاؤ
تم اعتکاف کی حالت میں، بلند آواز سے بولیں یار. اچھا اب اس پر دیکھیں، عورت کا اعتکاف کدھر ہوتا ہے؟ گھر میں. کہاں پہ ہوتا ہے؟ گھر میں ہوتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب یہ قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں ہے کہ بیویوں کے قریب نہ جاؤ جب تم مسجد میں ہو. اس بات سے نا ایک طبقے نے استدلال یہ کیا ہے کہ عورت کا اعتکاف بھی مسجد میں ہوگا، چونکہ یہ حکم قرآن کا ہے کہ جب تم مسجد میں ہو تو بیویوں کے قریب نہ جاؤ. اس کا مطلب ہے بیویاں مسجد میں ہوں گی، اسی لیے یہ کہا گیا ہے. لیکن دیکھیں جب ہم مسئلہ نہیں سمجھیں گے، جب ہمیں حدیث کا، قرآن کا صحیح طریقے سے علم نہیں ہوگا تو مسئلے میں بڑی گڑبڑ پیدا ہو جائے گی. میں آج صبح ہی ایک مفتی سیف اللہ محمدی، ان کا کلپ سن رہا تھا. بڑے پیارے انداز میں انہوں نے حدیث پاک کے ساتھ فراڈ کیا ہے، اور میں نے خیر لکھا بھی ہے، دیکھیں اب ان تک پہنچتا ہے کہ نہیں. انہوں نے ایک حدیث پاک پڑھی ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، میرے سامنے ہے، 2033 نمبر حدیث پاک ہے، جس مرضی کو جا کر پڑھ لے. اس میں یہ بتایا گیا، میں پہلے اس کی آدھی حدیث جو اس نے کوٹ کی ہے وہ پڑھتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ، اب بخاری میں لکھا ہے تو ایک عام فہم بندہ کہتا ہے جی بخاری شریف میں لکھا ہے تو پھر ماننا پڑے گا. انہوں نے کہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خیمہ مسجد نبی میں لگوایا، حضرت عائشہ پاک نے بھی وہیں پہ لگوایا، حضرت ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا آپ نے بھی وہیں پر لگایا، اور زینب بنت جاش کو پتہ چلا اجازت مانگی آپ نے بھی وہیں پر سیدہ عائشہ سے اجازت مانگی، وہیں پر خیمہ لگوا لیا. اب اس بندے نے حدیث سے ثابت کر دیا کہ چونکہ ازواج مطہرات کے خیمے مسجد میں لگے ہوئے تھے تو ثابت یہ ہوا کہ مردوں کا اعتکاف بھی مسجد میں ہے، عورتوں کا اعتکاف بھی مسجد میں ہے. اب حدیث پاک کو اس نے یہیں پر روکا اور وہ اعتکاف کے باقی مسائل کی طرف چلا گیا. اللہ تعالیٰ منبر رسول کا صحیح معنوں میں حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں یہ کوشش کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ منبر رسول سے فقہ کا کوئی مسئلہ غلط نہ جائے. یہاں پر لوگوں کی تربیت کی جاتی ہے، لوگ ہمارے پاس سیکھنے آتے ہیں اور ہم حدیث کو اپنے من پسند یا مطلب کی بیان کریں تو یہ دین کے ساتھ بہت بڑی خیانت ہوگی. اب حدیث پاک کو آدھی پڑھی اور چلا گیا آگے. سنیے ذرا 2033 نمبر حدیث پاک اور جا کے تلاش کیجئے یہ عبارت کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے خیمے جب مسجد میں لگ چکے تھے، حضور نے فرمایا یہ خیمے کس نے لگائے ہیں؟ حضور نے اتنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا کہ اس سال حضور نے اعتکاف نہیں بیٹھا، آپ مسجد سے باہر چلے گئے کہ عورتوں کو کس نے اجازت دی ہے کہ وہ مسجد میں اعتکاف کریں. اور اب میں اس کی دلیل دینے لگا ہوں. یہ تو حدیث پاک میں نے سنا دی ہے، اس کے بعد کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں ایک اور دلیل حدیث سے دے رہا ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور صحابیہ ام حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اجازت مانگی، آقا میں آپ کے ساتھ مسجد نبوی میں نماز ادا کرنا چاہتی ہوں. ہم سے ٹیلی فون کر کے اکثر پوچھتے ہیں کہ اس دفعہ ساتھ والے حال میں عورتوں کے لیے جگہ بنائی ہے یا نہیں، وہ مسئلہ ذرا سن لیں. ام حمید رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اجازت مانگی کملی والے آقا آپ کے ساتھ مسجد نبوی شریف میں نماز ادا کرنا چاہتی ہوں. حضور نے فرمایا تیرے دین کا جذبہ اپنی جگہ پر ہے، اللہ اسے سلامت رکھے، لیکن عورت کے لیے، اب یہ حدیث سنیے گا، عورت کے لیے اپنے گھر کے کونے میں بیٹھ کر نماز ادا کرنا یہ افضل ہے، بجائے اس کے کہ وہ صحن میں نماز ادا کرے. صحن میں نماز ادا کرنا محلے کی مسجد سے افضل ہے. محلے کی مسجد میں نماز ادا کرنا حضور نے فرمایا میری مسجد نبوی سے نماز پڑھنے سے افضل ہے. عورت کے لیے حکم ہے، عورت کے لیے حکم ہے کہ وہ گھر کے کونے میں نماز ادا کرے، وہ میری مسجد میں بھی نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے. اب میں آپ سے ایک سوال کروں، کیا اس مسجد میں عورت اس کونے میں اعتکاف بیٹھ سکتی ہے؟ بھائی فتنے کا دور ہے، اختلاط ہے مردوں کا، مخلوط تعلیم سے بھی منع ہے، مخلوط اس جگہ پر تو مردوں کی صفیں ہوتی ہیں، عورت تو اعتکاف کر ہی نہیں سکتی. اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، عورتوں نے مسجد میں پھر آنا شروع کر دیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر ڈائریکٹ روکا تو نہیں ہے، لیکن حضور کے زمانے میں صحابہ کرام کی حیا کا بھی اپنا انداز تھا
ایسا کوئی معاملہ ہی نہیں تھا. لیکن بعد میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں پڑھنے کی فضیلت جب بتائی تو ہر بندے کے ذہن سے یہ شبہ دور ہو گیا کہ یار فضیلت تو گھر کی بتائی ہے، ہم مسجدوں میں جا رہی ہیں. اب سنیے گا ذرا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے پابندی لگا دی. حالات بڑے خراب ہو چکے تھے، گلی محلہ میں یہ لوگ تنگ کیا کرتے تھے عورتوں کو، فتنے کا دور آ چکا تھا. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا عورتیں اپنے گھروں میں نماز ادا کریں. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حیات تھی، آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں اگر آج اس فتنے کے دور میں کملی والے آقا حیات ہوتے آپ بھی عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع فرما دیتے. میں اپنے گھر سے حدیث نہیں لایا، یہ سیدہ عائشہ پاک کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں. اب ذرا آگے سنیے گا، اب یہ مسئلہ بیان کر رہا ہوں. کیا اعتکاف کے دوران مرد اپنی بیوی سے مل سکتا ہے؟ تو قرآن نے تو منع کر دیا، لیکن وہ صحبت کے حوالے سے کہا کہ عورت سے اپنی بیوی سے وہ جمع نہیں کر سکتا. لیکن اگر کسی ضرورت کی وجہ سے اس کے پاس موبائل فون موجود ہے، اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنی بیوی سے حال احوال اور اس کی ضرورت کی چیزیں پوچھ سکتا ہے. میں اس کی بھی دلیل دے دیتا ہوں. حدیث نمبر 2035، اعتکاف کے دوران حضرت ام صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے آئی. کافی دیر ملاقات کی. ملاقات کے بعد یہ جانے لگی. حضور نے فرمایا صفیہ رک جا، میں تجھے گھر تک چھوڑ کے آؤں گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ چڑھے اور حضرت ام سلمہ کے دروازے تک حضرت صفیہ کو چھوڑنے گئے. یہ ذرا توجہ سے سنیے گا. 2 انصاری صحابی وہاں پر موجود تھے. انہوں نے دیکھا کہ اعتکاف کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں کسی عورت کے ساتھ جا رہے ہیں. بدگمانی پیدا ہو سکتی تھی. ہم تو نہیں کہتے، صحابہ کرام تھے. اچھا صحابہ نے بھی یہی کہا. اچھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دیکھ لیا، آپ کی نظر تو دیکھ رہی تھی. حضور نے فرمایا ان 2 انصاری صحابہ کو جو ہی دیکھا، حضور نے فرمایا وہ انصاری صحابہ. انہوں نے سوال نہیں کیا، فوراً فرمایا انصاری صحابیوں یہ میرے ساتھ چلنے والی میری بیوی ہے، ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. صحابہ کہتے ہیں حضور کیا ہو گیا ہے، ہم پر شک ہے کسی قسم کا کہ ہم آپ کے بارے میں بدگمانی کریں گے. حضور نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے، شیطان انسان کے جسم میں خون کی رفتار سے دوڑتا ہے. کب وہ تمہارے خیال میں بدگمانی پیدا کر دے، میں نے اسی لیے پہلے بتا دیا ہے میرے ساتھ چلنے والی کوئی اور عورت نہیں، میری بیوی صفیہ جا رہی ہے. تو عورت سے آپ مل سکتے ہیں، ٹیلی فون پر آپ اپنی بیوی سے ٹیلی فون پر ضرورت کے مطابق کوئی چیز منگوا سکتے ہیں، یہ بات کر سکتے ہیں، لیکن غیر ضروری پھر بھی منع ہے. 20 رمضان المبارک آج جب 21ویں رات ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دنوں کا جب اعتکاف کرتے تھے، فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ آپ غروب آفتاب سے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے متعلقہ مسجد میں آپ تشریف لے آئیں گے اور آپ آ کر وہاں پر اعتکاف کی نیت کریں گے. گھر سے آئیں گے، زبان سے نیت کا کسی جگہ پر کوئی جواز نہیں ہے اعتکاف کے حوالے سے. آپ نے ظاہر گھر سے آئے، گھر والوں کو بتایا 10 دن کی نیت. پھر ہم نے بھی ایک سسٹم رکھا ہے کہ یہاں پر اپنا آئی ڈی کارڈ کی کاپی جو ہے وہ انتظامیہ کے پاس جمع کروائیں گے. تو یہ ساری نیتیں ہی تو ہو رہی ہیں کہ میں آخری 10 دن کا اعتکاف کرنے لگا ہوں. تو اس لحاظ سے آپ غروب آفتاب سے پہلے آئیں گے تو یہ سنت مؤکدہ ہوگا. اگر غروب آفتاب سے لیٹ آئے وہ اعتکاف نفلی ہو جائے گا، سنت مؤکدہ نہیں ہوگا. یہ یاد رکھیے گا. پچھلے سال چونکہ کرونا صاحب آ گئے تھے اور مسجدیں ویران کر دی تھی، اس کے بارے میں حکم تو یہی تھا کہ 5-6 نمازی بھی کسی مسجد میں ہو تو ان میں سے بھی ایک اعتکاف کرے. ہم نے دیکھا کہ ہماری جامع مسجد میں اعتکاف کرنے والا بندہ ہی کوئی نہیں تھا. یہ کتنے زیادہ المیہ کی بات ہے. اتنی بڑی فضیلتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں اور ہماری مسجد میں اعتکاف بیٹھنے والا کوئی نہیں ہے. آخری 3 دنوں میں نفلی اعتکاف ہوا تھا.
لیکن سنت اعتکاف نہیں ہوا ہماری اس مسجد میں. میں نے پتہ کیا کرونا باقی جگہوں پر بھی تھا، مرکز میں ہر جگہ پر 5 6 4 لوگ بیٹھے تھے. ہماری مسجد میں پتہ نہیں کرونا زیادہ تھا، یہاں پر نہیں بیٹھے. بہرحال ہم نے حکومت کے رولز کو فالو کیا تو اس کا بھی سارا جو جتنا بھی کریڈٹ جاتا ہے وہ حکومت کو جاتا ہے، چونکہ حکومت نے چاروں مکاتب فکر کے علماء کو بٹھا کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ گریز کیا جائے. لیکن اب ہمارے ایمان کا امتحان تھا. بہرحال ہم کس طرح اس پر اترے، رخصت پر گئے یا عزیمت پر گئے، اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے. نوجوانوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اعتکاف بیٹھیں. ہم انہیں قرآن پاک کی تعلیم دیں گے، قرآن تجوید و قرات سے پڑھائیں گے، انہیں فقہ کے مسائل سکھائیں گے. ساری زندگی پڑھی ہے عیاشیوں کے لیے، ساری زندگی پڑھی ہے. آپ عید کے بعد جا کر کسی بازار میں جا کر عیاشی کر لینا، لیکن یہ آخری 10 دن ہیں، ان میں فضیلت یہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ایک دن کا اعتکاف کرے گا، ایک دن کا اعتکاف کرے گا، جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ اللہ تعالیٰ کر دے گا. اسے جہنم سے 3 خندقیں دور کر دے گا. آقا 3 خندقیں کتنی ہوتی ہیں، اس کا سفر مسافت کتنی ہوگا، چوڑائی کتنی، لمبائی کتنی؟ حضور نے فرمایا 3 خندقیں زمین اور آسمان جتنی چوڑائی میں لمبائی میں ہوں گی، اتنی زیادہ ہوں گی. جہنم سے بندہ دور ہوتا جاتا ہے. یہ اعتکاف کی فضیلت ہے. اچھا، اس کے بعد 1 2 مسائل میں بتاتا چلوں، وقت کم ہے لیکن 1 2 منٹ اوپر بھی ہو جائیں تو گھڑی کی طرف آپ توجہ بالکل نہ کیجئے گا، فقہ کے مسئلے کی طرف توجہ کیجئے. چونکہ آہستہ آہستہ آپ تشریف لا رہے ہیں نا ساتھ ساتھ، تو میں مسئلے بھی بتاتا جاؤں تاکہ بعد میں آنے والے بھی سن سکیں. معتکف پر نا غسل واجب ہو جاتا ہے، احتلام ہو جاتا ہے. اس نے اپنے وہ جو پردے لگائے تو اس کے اندر احتلام ہو جاتا ہے، وہ مسجد کی حالت میں ہے. میں نے بتایا تھا کہ احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اب معتکف مسجد میں بیٹھا ہے اور اسے احتلام ہو گیا ہے، لیکن دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ مسجد میں احتلام کی حالت میں چل ہی نہیں سکتا، پھر وہ کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت تیمم کی صورت میں ہمیں عطا کر دی ہے کہ تم ایسا کرو کہ جب تمہیں اعتکاف کی حالت میں احتلام ہو جائے تو وہاں پر تم جن سے مٹی لکڑی نہیں ہے، یہ ہماری جو صفحے ہیں یہ جن سے مٹی نہیں ہے، یہ ٹائل جن سے مٹی ہے. آپ اس کے اوپر ہاتھ پھیریں اور پھر آپ ہاتھوں کو پہلے، یہ 2 فرائض تیمم کے، اگر احتلام ہو جائے 10 دنوں میں جوان بندے بیٹھے تو احتلام ہوگا، تو آپ ہاتھوں کو ٹائل کے اوپر پھیریں اور ملنے کے بعد، جھاڑنے کے بعد اپنے چہرے پر ملیں. ایک فرض آپ کا ادا ہو جائے گا. دوسرا فرض یہ ہے پھر آپ ٹائل پہ ہاتھ رکھیں، یہ جن سے مٹی ہے، شیشہ جن سے مٹی نہیں ہے، یاد رکھیے گا، ہڈی شیشہ لکڑی یہ جن سے مٹی نہیں ہے، یہ ٹائل جن سے مٹی ہے. اس کے بعد آپ پھر ہاتھ پھیریں گے، اپنی ان 3 انگلیوں کو اس ہاتھ کے نیچے رکھنا ہے، ایسے کر کے آپ نے یہاں کونیوں تک لے کے آنی ہے، اور یہ جو باقی 2 انگلیاں بچیں گی آپ نے واپس یہاں سے جا کر ایسے کر دینا ہے. اسی طرح یہ ایسے کر کے آپ نے اگر گھڑی یا انگوٹھی پہنی ہے اس کو اتار لینا ہے. آپ نے اپنی کونیوں تک کر کے یہ جو آپ کی 2 انگلیاں باقی بچی ہیں آپ نے ایسے کر دینا ہے. یہ آپ کا تیمم ہو جائے گا. ظاہری نجاست لگی بھی ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت پر اتنا بڑا انعام ہے، حضرت عائشہ کے وسیلے سے یہ ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظاہری نجاست کو بھی دور فرما دے گا. یہ دین کے مسائل ہیں جو ہمیں سیکھنا بہت ضروری ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتہ، اس لیے میں نے ان عنوانات کا انتخاب کیا. اعتکاف بیٹھنے والا اذان بھی دے سکتا ہے اگر اذان مسجد کے احاطے کے اندر ہو رہی ہے. ہم نے یہ کمرہ بنایا ہوا ہے، اس کا بھی مسئلہ سن لیں. اذان اس میں دی جاتی تھی تو یہ خارج از مسجد ہے. خارج از مسجد میں غیر ضروری طور پر زیادہ دیر رہنے سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے. بہرحال یہ مسجد کے اندر ہے. اقامت بھی وہ کہہ سکتا ہے، وہ دین کے مسائل پر لوگوں سے گفتگو بھی کر سکتا ہے. پھر سگریٹ کا ایک نشہ بھی ہے، وہ بھی پیا جاتا ہے. اب بندہ کیا کرے، اعتکاف ہے. میں دن کی تو اجازت آپ کو نہیں دے رہا، میں تو رات کی بھی نہیں دے رہا. دن میں تو روزہ ہی فاسد ہو جائے گا. رات میں یہ تو شاعر ہے نا، یہاں سے تو باہر کوئی نہیں جاتا، لیکن رات کو جب گاؤں میں مساجد ہوتی ہے، کھیت ہوتے ہیں، وہ باہر بیٹھا اور سگریٹ پیے.
اب ظاہر جتنی دیر سگریٹ پیتے ہوئے لگے گی آپ کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، اعتکاف نہیں رہے گا۔ اب کوئی بندہ واش روم میں چلا جاتا ہے، اور یہ میں آپ کے سامنے فتویٰ عرض کر رہا ہوں، کوئی بندہ واش روم میں جاتا ہے صرف اس نیت سے کہ میں سگریٹ پیوں گا، اس صورت میں اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ قضائے حاجت کے لیے جا رہا ہے، جتنی دیر وہ قضائے حاجت کر رہا ہے اتنی دیر میں اگر وہ سگریٹ پی سکتا ہے، تجربے کار ہے، تو اس صورت میں اعتکاف فاسد نہیں ہوگا، اعتکاف فاسد اس صورت میں نہیں ہوگا۔ یار یہ مسائل بہت ضروری ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ ہم سنتیں ادا کریں گے تو میں صدقہ فطر کے جو ضروری ایک دو مسائل ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین متی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت چونکہ ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ میں مزید بھی یہیں پر موجود ہوں، جو بھی مسئلہ آپ پوچھنا چاہیں میں انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔